القدوس العزيز الحكيم الرحيم النعيم الذي كان أول قبل كل أول والآخر بعد كل آخر ووجب بالأوليته أن لا أول عنه ووجب بالآخريته أن لا آخر له والصلاة والسلام وتحية والإكرام على حبيب الله وحبيبنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى على محمد والصلاة والسلام على محسنينه والتائبينه والصحابينه ولعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما وكفورا درود پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ محمد. مومنین کرام، آئندہ دنوں میں کل بعض روایات کے مطابق ولادت جناب عمران محسن رسالت جد الامامت منبع عصمت جناب ابی طالب علیہ السلام درود پڑھیں محمد محمد. اس حوالے سے گفتگو آپ لوگ بارہا سن چکے ہیں مجالس کی صورت میں. ایمان ابو طالب کیا ہے، مرتبہ ابو طالب کیا ہے، رتبہ ابو طالب کیا ہے. لیکن اکثر موضوعات کی طرح یہ موضوع بھی تحقیقی طور پر یا تحلیلی طور پر آج تک ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں منقش نہیں ہو سکا. جسے کہا جاتا ہے نا کہ اس طرح پکا یاد ہو جائے کہ جیسے ہی بات کی جائے فرفر بولنا شروع ہو جائے. مثال کے طور پہ ہمارے نوجوان سے اگر دلیل پوچھی جائے تو وہ کہے گا کہ بھائی وہ تو حضرت علی کے باپ تھے، وہ کیسے مومن نہ ہو، یا وہ تو پیغمبر کے چچا تھے، وہ کیسے مومن نہ ہو. یاد رکھیں، دین اسلام کے اندر اس طرح کی قرابت داریوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حضرت ابو طالب کا مقام اس وجہ سے بلند نہیں ہے کہ پیغمبر کے چچا ہیں. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، نقطہ دیکھیے گا. اس وجہ سے کوئی مقام نہیں ہے کہ پیغمبر کے چچا ہیں، بلکہ اس وجہ سے مقام ہے کہ پیغمبر کے محسن ہیں، پیغمبر کے معاون ہیں، پیغمبر کے مددگار ہیں. اس لیے کہ ابو لہب بھی پیغمبر کا چچا ہے، رشتے کے حساب سے ابو جہل بھی پیغمبر کا چچا ہے. تو ہمارا مدعا ہی یہ ہے کہ چچا، بھتیجے، بھائی، بیوی، سالے، ساس، سسر، یہ رشتہ داریوں سے ایمان کے درجات میں بلندی نہیں آیا کرتی. ایمان کے درجات میں بلندی اس کے عمل سے ثابت ہونی چاہیے، اس کے عمل سے معلوم ہونی چاہیے. آج کے اس درس کے لیے جو موضوع انتخاب کیا، شاید بعض افراد نے دقت کی ہو، اس کے اندر میں نے باقاعدہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جملہ لکھوایا تھا کہ محسن رسالت، محسن پیغمبر نہیں. کیونکہ دیکھیں محسن پیغمبر بہت ہیں. آج مثال کے طور پر آپ اگر ایک بزنس مین ہیں تو آپ کہ اس وقت معاشرت میں، دنیا میں ملنے جلنے والوں میں ہزاروں مددگار ہیں. آپ اگر ایک جاب کرنے والے ہیں تو ہزاروں لوگ ہوں گے جنہوں نے آفیسز میں آپ کی ہیلپ کی ہو. حتیٰ وہ شخص جو آپ کو کبھی کبھی گھر سے اسٹاپ تک چھوڑ دے وہ بھی آپ کا مددگار ہے. لیکن ایک مددگار ایسا ہے
کہ جس کو آپ بھلا نہیں سکتے، وہ مددگار ہے جس نے وہ جاب کروائی تھی، صحیح ہے، جس نے اس بزنس کے سیٹ اپ میں پہلی مرتبہ آپ کے ساتھ امداد کی تھی، آپ اسے نہیں بھول سکتے، بعد میں آنے والوں کو سب کو بھول سکتے ہیں۔ بچہ اپنی زندگی میں ہزاروں استاد دیکھتا ہے، پہلے استاد کو نہیں بھول سکتا۔ سامنے نوجوان بچے موجود ہیں، پوچھ لیجئے اپنی نرسری کے جیز کلاس کے ٹیچرز کو جانتے ہیں، یاد ہیں، بعد میں آنے والے ہزاروں ٹیچر ہیں، نام بھول گئے۔ تو جناب ابو طالب کی خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے محسن ہیں پیغمبر کے، جنہوں نے پیغمبر کے اوپر اس وقت احسان کیا کہ جس وقت پیغمبر کو یتیم، نعوذ باللہ دیوانہ کہہ کر چھوڑا جا رہا تھا۔ کمال یہ ہے کیونکہ اسلام کی بلڈنگ بن جانے کے بعد، اسلام کی ساختمان کی استواری کے بعد، دین اسلام کے پھیل جانے کے بعد بہت سارے لوگ ساتھ آ گئے، بہت سارے مددگار آ گئے پیغمبر کے، بہت سارے افراد آ گئے جو پیغمبر پہ جان نچھاور کرنے پہ تیار تھے اور جانیں دی انہوں نے۔ بہت سے اصحاب تھے جو پیغمبر پہ اپنا لہو بہانے کو تیار تھے، لیکن کمال اس شخص کا تھا کہ جس نے اس وقت مدد کی ہو کہ جب پیغمبر کا یہ رتبہ سامنے نہ آیا ہو۔ تاریخ سیاسی اسلام کے اندر ہم بہت سے مسلمانوں کا نظریہ دیکھتے ہیں، مسلمان ہونے کے لیے ان کا انگیزہ یہ ہے، موٹو یہ ہے، موٹیو یہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، آنے والوں دنوں میں اسلام ایک بڑی سیاسی حکومت بن جائے گا تو تمہیں بھی کہیں نہ کہیں جگہ مل جائے گی۔ اب اگر ذہن میں یہ فلسفہ لے کر، یہ ہدف و مقصد لے کر دائرہ اسلام میں کوئی آئے تو یہ اس کی خصوصیت نہیں ہے، اس نے پیغمبر پہ احسان نہیں کیا۔ ہزاروں مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں۔ اگر آپ نے دین کا کوئی کام کیا، میں نے دین کا کوئی کام کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوں میں رسول پہ احسان کر رہا ہوں۔ رسول پہ احسان اس وقت کہا جائے گا کہ جب کوئی ماننے والا نہیں ہے، کوئی چاہنے والا نہیں۔ جناب ابو طالب، جناب عبد المطلب کے 9 بیٹوں میں سے ایک، کوئی ایک آدھ بیٹا ہوتا، کہا جاتا کہ مدد کرنے والا کوئی اور آ جاتا پیغمبر کا، نہیں، بہت سے ہیں۔ ابو لہب ہیں، حارث ہیں، حمزہ ہیں، عباس ہیں، وہی حارث ہیں کہ جو ابو سفیان کے والد ہیں، وہی عباس ہیں کہ جن کی اولادوں میں بعد میں عباسی خاندان نے جنم لیا، وہی شیبہ ہیں، وہی افراد ہیں کہ جو بعد میں نامور مسلمان کاؤنٹ ہونے لگے، لیکن اس وقت جناب ابو طالب کے سوا کوئی نہیں۔ جناب ابو طالب کی دوسری عظیم خصوصیت، آج تک مسلمان عزت کر رہے ہیں خادمین حرمین شریفین کی، کہ جو حرم مبارک کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں یہ چیز ذہن میں رکھو کہ مسلمانوں میں اس خدا کے گھر کے کعبہ بننے کے بعد اس کا پہلا خادم جو ہے وہ جناب ابو طالب ہیں۔ اگر خادم کعبہ کی عزت ہے، اگر احترام ہے خادم کعبہ کا، تو پہلا خادم کعبہ اگر تاریخ میں نام دیکھا جائے تو وہ نام جناب ابو طالب کا نام۔ دوسری خصوصیت، تیسری خصوصیت، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ دہر کی آیت نمبر 25 کی تلاوت کی۔ اس 25ویں آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے تمہارے اوپر، ہم نے تمہیں طاقت بخشی ہے، اے رسول دیکھو کسی بھی کافر بلکہ آسمن کسی گناہگار سے بھی مدد نہیں لینا۔ اور کوئی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہزاروں مقامات ایسے مل جائیں گے کہ جس میں پیغمبر جناب ابو طالب سے مدد لے رہے ہیں۔ جنگ فجار کا واقعہ، تجارت کا واقعہ، اعلان بعثت کا واقعہ، پہلی وحی کے بعد پلٹ آنے کا واقعہ، خانہ کعبہ کے پاس جا کے عبادت کرتے ہوئے لوگوں کی پریشانی سے بچنے کے لیے پیغمبر کا سپر جناب ابو طالب، قریش کے طعنوں سے بچنے کے لیے پیغمبر کا سپر ابو طالب۔
ابو جہل کی بدتمیزیوں بےہودگیوں سے بچنے کے لیے پیغمبر کا سپر جناب ابو طالب. تو پیغمبر کے لیے تو سورہ دہر میں ارشاد ہو رہا ہے یا رسول اللہ کسی کافر سے مدد نہیں لیجیے گا، حتیٰ کسی گناہگار سے مدد نہیں لیجیے گا. تو آج مسلمان جناب ابو طالب کے اسلام پہ سوال کر رہے ہیں، قرآن مجید تو ان کو گناہگاروں سے جدا کر رہا ہے. یہ کوئی خطیبانہ نکتہ بیان نہیں کر رہا، دلیل بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. دوسری آیت قرآن مجید کی، کفا باللہ وکیلا، اے محمد تمہارے لیے خدا کافی ہے کہ تمہاری وکالت کرے. سیرہ ابن ہشام اہل سنت کی مشہور و معروف کتاب، اور جو کتاب جا کے دیکھ لیجئے، ذرا پوچھئے کہ پیغمبر کا نکاح پڑھانے والا کون ہے. نکاح پڑھانے کے لیے دولہا یا دلہن کی طرف سے جن مولانا صاحب کو اختیار دیا جاتا ہے وہ وکیل ہوتے ہیں دراصل دلہا و دلہن کے، تاکہ وہ صیغے جاری کر سکے. اسی لیے آپ نے خطبات میں جو دیکھتے ہیں سنتے ہیں، کہتو سمجھ نہیں آتا اکثر لوگوں کی، اگرچہ اس کو ترجمے کے ساتھ اب پڑھا جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کیا ہو رہا ہے. موکلن کا لفظ سنا ہوگا، من موکلتی، یعنی میں اپنے موکل کی جانب سے صیغہ نکاح جاری کر رہا ہوں یا صیغہ نکاح قبول کر رہا ہوں. تو جناب ابو طالب اگر پیغمبر کے وکیل بن سکتے ہیں، اور خدا خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کفا باللہ وکیلا، تو اس کے لیے ماننا پڑے گا کہ جناب ابو طالب کا درجہ ولی اللہ کا درجہ ہے. تیسری دلیل، چوتھی دلیل سنیے. ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد مادر جناب امیر المومنین جس وقت پہنچی ہیں حضرت آمنہ کی خدمت میں، اور وہاں جانے کے بعد ایک نور دیکھا، حتی سطح من المشرق الى المغرب، ایک ایسا نور کہ جس کے احاطہ کیا ہوا تھا مشرق سے مغرب پر، اور آ کے جناب ابو طالب کو بیان کیا. ولادت پیغمبر سے قبل کے واقعات کسی بھی کتاب میں دیکھ لیجئے. ایک کرسچن رائٹر ہے فلپ ہتی، تاریخ اسلام کے اندر اس نے ماقبل اسلام کی جو تاریخ لکھی اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. کرسچن رائٹر ہے، نہ اہل سنت ہے نہ اہل تشیع. کہتا ہے ابو طالب کی زوجہ نے آ کے ابو طالب سے کہا کہ میں نے ایک نور دیکھا ہے آمنہ کے بطن مبارک سے نکلتا ہوا جو مشرق سے مغرب کو احاطہ کیا ہوا تھا. میری سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا تھا، میں حیران ہوں، یقیناً خدا کی کوئی عظیم حکمت ہے. جناب ابو طالب اس وقت مسکرا کے کہہ رہے ہیں وہ نور نور رسالت ہے، وہ نور نور رسالت کے ساتھ ساتھ نور خاتم المرسلین ہے، وہ نور نور سید المرسلین. اور فاطمہ تمہیں بھی چلو بشارت دیتا چلوں، یہ وہ نور ہے جو آخری رسول کا نور ہے، اور خدا تمہیں ایک فرزند دے گا جو اس رسول کا وصی ہوگا. اس روایت کا مطلب جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جناب ابو طالب غیب کی خبر دے رہے ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں کہ غیب کی خبر کہاں سے آ رہی ہے، غیب سے رابطہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ تو یاد رکھیں قرآن مجید کے اندر ایک الہام ہے لفظ جو استعمال ہوا ہے، ایک وحی ہے لفظ جو استعمال ہوا ہے علم غیب کی خبریں دینے کے لیے. حتیٰ سورہ نحل میں آواز دی وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ تمہارے خدا نے شہد کی مکھی پہ وحی کی. جب شہد کی مکھی پہ وحی ہو سکتی ہے تو وہ انسان جو اپنی معرفت آنے والے وقت کے رسول کی معرفت، اس کے وصی کی معرفت جانتا ہو، تو کیا اس پہ وحی نہیں ہو سکتی؟ اس پہ الہام نہیں ہو سکتا؟ اس پہ غیب کا علم حاضر نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. لیکن ہاں کیا کریں، یہ یتیم العقلی ہے مسلمانوں کی کہ جنہوں نے پیغمبر کو بھی علم غیب سے مبرہ کر دیا. تو جس امت کے رسول کے پاس علم غیب نہ ہو تو بہت ممکن ہے کہ اس کے مددگار کے پاس بھی نہ ہو. لیکن ہم تو پیغمبر کو اس طرح مانتے ہیں کہ ہر وہ علم
ہر وہ علم جو اس دنیا میں وجود رکھتا ہے وہ وجود معلم انسانیت پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ انہی کی ذات سے ساطع ہو رہا ہے، وہ وہیں سے ذوفشاں ہو رہا ہے، وہ وہیں سے نکل رہا ہے. مطلع انوار نور وہی ذات پیغمبر ہے. اور اگر امیر المومنین جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام میں بھی اتنی صفات ہیں تو وہ اس وجہ سے ہیں کہ وہ ان پیغمبر کے حقیقی وصی و ولی ہیں. اسی وجہ سے ہیں کہ وہ پیغمبر کے خود چنندہ ہیں، جن کو پیغمبر نے انتخاب کیا ہے، جن کو پیغمبر نے اختیار کیا ہے. اور پانچویں دلیل جناب ابو طالب کے حوالے سے وہ اشعار جناب ابو طالب ہیں. لیکن دنیا بہت ترقی کر رہی ہے، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں کی کتابوں تک رسائی نہیں ہے، لائبریریز تک نہیں جا سکتے، انٹرنیٹ ہے. سب نے دیکھا ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے بچوں نے دیکھا ہے. یہ بزرگان موجود ہیں، سارا دن دیکھتے ہوں گے بچے پتہ نہیں کیا، کمپیوٹر کے آگے بیٹھے، ایک ان کے سامنے ایک صفحہ ہے کہ جس کے اوپر بہت سارے بٹن ہیں، کبھی یہ دباتے ہیں کبھی وہ دباتے ہیں. ان سے کہیے کہ ذرا اسی کے اندر ابو طالب دباؤ گوگل میں جا کر، تو ہزاروں کی تعداد میں آپ کو وہ کتابیں اور وہ چیزیں مل جائیں گی جو شاید پہلے کبھی آپ کی دسترس میں نہ رہی ہوں. کم سے کم 7 سے 8 گھنٹے خطابتیں ہیں اہل سنت کے مفکرین کی، ان کے علماء کی جناب ابو طالب کے بارے میں. قصیدہ لامیہ جناب ابو طالب اس دور میں ہے کہ جب زمانِ شعر و ادب ہے، اور یقیناً اس دور کا شاعر ایسا نہیں ہوتا تھا جیسے ماشاءاللہ آج ہمارے ہاں شاعر ہیں کہ ہر گلی کے کونے پر 4-6 شاعر آپ کو مل جائیں گے. اب بھلے وہ شاعر کیا بلکہ متشاعر کی حیثیت بھی نہ رکھتے ہیں، یہ اس زمانے ادب کے شاعر ہیں. یہ سمجھ لیجئے آج سے 250 سال پہلے لکھنؤ کا ماحول ہو اور وہاں کسی شخص کو شاعر کہا جائے، وہ جناب ابو طالب کے اشعار. دیوان ابو طالب تاریخ میں موجود ہے، لیکن ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہمارے چاہنے والوں سے زیادہ ہمارے دشمن ذہین ہیں. انہوں نے ہم سے پہلے وہ دیوان دیکھ لیا، 100-200 سال کے لیے غائب کر دیا اور دوبارہ چھاپ دیا، تو اس کے اندر صوفیانہ کلام کے ساتھ ساتھ عاشقانہ کلام بھی آ گیا، بیہودہ کلام بھی آ گیا. بھئی ایک بہترین چاول کی سب سے بڑی قیمت یہ ہے کہ وہ صاف ہو. اب اس کے اندر اگر کنکر ملا دیے جائیں تو یقیناً اس کی اہمیت کم ہو جائے گی. لیکن یہ کوئی گریز نہیں کر سکتا کہ چاول کی اہمیت کم ہو رہی ہے. نہیں، چاول کی اہمیت اب بھی کم نہیں ہوئی، اس بوری کی اہمیت کم ہوئی ہے جس میں وہ بھرے ہوئے ہیں. وہ دیوان جو آج موجود ہے جناب ابو طالب کا، اس کتاب کی اہمیت یقیناً کم ہے، لیکن اس کے اندر وہ قصیدے، وہ شعر جو پیغمبر کی شان میں یہ حمد خدا ہے، اس کی اہمیت آج بھی اتنی ہے جتنی اس دن ہوا کرتی. قصیدہ لامیہ بہت مشہور قصیدہ جناب ابو طالب کا. فرما رہے ہیں لَيَعْلَمُ خَيَارُ النَّاسِ أَنَّ مُحَمَّدًا، جان لو اے پڑھے لکھے باشعور لوگوں کہ محمد کون ہے. نبی ان کا موسیٰ والمسیح، محمد نبی ہے خدا کا، خبر لایا ہے خدا کی طرف سے، بالکل جیسے موسیٰ اور بالکل جیسے جناب عیسیٰ وہی لے کر آئے تھے. کون سے عیسیٰ؟ المسیح ابن مریم، مریم کا بیٹا. اس شعر کا مطلب آپ جانتے ہیں. حضرت ابو طالب 2 طرح سے بیان کر رہے ہیں، 2 مرحلے، 2 طبقات انسانی بیان کر رہے ہیں. لِيَعْلَمْ خَيَارَ النَّاسِ، تمام لوگ نہیں سمجھ سکتے اس کو، صرف وہ سمجھتے ہیں جن کی نسلوں میں کم سے کم طہارت ہو. خیار الناس، لوگوں میں سے چنے ہوئے، اختیار کیے ہوئے، چھنٹے ہوئے. شاید تم لوگ یہ سمجھ لو کہ محمد وہ ہیں کہ جو نبی ہیں خدا کے، کا موسیٰ
وعیسیٰ ابن مریم، بالکل جناب موسیٰ کی طرح، عیسیٰ ابن مریم کی طرح۔ اس کا مطلب جناب ابو طالب علم رکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ کون تھے اور عیسیٰ ابن مریم کون تھے اور ان کا مقام کیا تھا۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ کمال، یہ حسن، یہ ظرفیت صرف قالب شعر میں ہے کہ اتنے بڑے مفہوم کو 2 مصروں میں بیان کر دیا جائے۔ آگے فرماتے ہیں اطاعتا یہدی مثلہ ما اتیابہ فکل بامر اللہ یہدی و یعصم۔ یاد رکھو یہ بھی انہی لوگوں کی طرح گناہوں سے لوگوں کو بچائے گا اور لوگوں کی ہدایت کرے گا۔ اس کا مطلب جناب ابو طالب پیغمبر سے اس لیے محبت نہیں کر رہے کہ وہ چچا بھائی کا بیٹا ہے، اس لیے کہ وہ بھتیجا ہے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ محمد ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ نبی ہے موسیٰ و عیسیٰ کی طرح، بلکہ اس لیے کہ وہ مہدی ہے، ہدایت شدہ ہے، اس لیے کہ وہ ہادی ہے، وہ ہدایت دینے والا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو گناہوں سے بچا لے گا، اس لیے معاونت ہو رہی ہے، اس لیے مدد ہو رہی ہے جناب محمد بن عبداللہ کی کہ وہ آنے والے وقتوں میں نسلوں کو سیدھے راستے پر لگائے، ہدایت کرے گا۔ 3 چیزیں جناب ابو طالب کے عقیدے جو ان 4 مصروں میں بیان ہوئے۔ سب سے پہلا، ہر شخص نہیں سمجھ سکتا محمد کون ہے، وہ سمجھے گا جو خیار الناس ہے، جو لوگوں میں سے چنا ہوا ہے۔ وہ نبی ہیں جناب موسیٰ و عیسیٰ کی طرح، یعنی نبوت محمد کا یقین ہے۔ گزشتہ انبیاء جناب موسیٰ و عیسیٰ کی نبوت پہ یقین ہے، اور صرف سنے ہوئے نبی نہیں ہیں کہ وہ نبی تھے، بلکہ نبوت کا مطلب بھی جانتے ہیں۔ 2 مقصد نبوت کے، ایک ہدایت دے گا کہ سیدھے راستے پر آ جاؤ، اور جب وہ آ جائیں، جب وہ بات سن لیں تو انہیں گناہوں سے روکے گا، تب انہیں گناہوں سے روکے گا، تب انہیں بچائے گا۔ یہ ہے عقیدہ جناب ابو طالب اور مقام جناب ابو طالب۔ لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آخر ضرورت کیا ہے اس امر پہ گفتگو کی؟ حضرت ضرورت اس لیے ہے کہ ہم نے ان چیزوں سے دوری اختیار کر لی۔ آج تک اس موضوع پر خطابانہ نکات بہت سننے کو ملتے ہیں، تحقیقانہ گفتگو سننے کو نہیں ملتی، پوائنٹ ٹو پوائنٹ جہاں دلیلیں بیان کی جائیں۔ 5 نکات آپ کے سامنے بیان کیے، سمرائز کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں۔ درود پڑھیں با محمد۔ سب سے پہلا جو آپ کے سامنے بیان کیا سورہ دہر، کہ جس کے اندر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے فاصبر لحکم ربک، اے محمد صبر کرو، حکم خدا کا انتظار کرو، ولا تطع منہم آثما او کفورا، اور کسی گناہگار یا کافر کی مدد نہ لینا، اتباع نہ کرنا، بات نہ ماننا۔ پیغمبر کتنے سال، 81 سال کی عمر ہے جناب ابو طالب کی وفات کے وقت، 81 سال، 50 سال پیغمبر ساتھ رہے ہیں جناب ابو طالب، 8 سال گھر کے باہر، اور تقریباً 42 سال پیغمبر نے اپنے ساتھ رکھا ہے جناب ابو طالب۔ جب تک اعلان بعثت نہیں ہو رہا، پیغمبر جناب ابو طالب کے گھر، 4 بیٹے ہیں، طالب ہیں جناب ابو طالب کے، عمران نام ہے، طالب ہیں، عقیل ہیں، علی ہیں۔ سلایا جا رہا ہے تو علی کی جگہ پر سلایا جا رہا ہے پیغمبر کو۔ اتباع پیروی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو کہوں یہ چیز یہاں رکھ دیں، آپ اٹھا کے رکھ دیں، یا میں خود وہ چیز اٹھا کے رکھ دوں، آپ کچھ نہ بولیں۔ جب پیغمبر کو مسلسل 15 یا 17 سال تک جگہ تبدیل کرواتے رہے اور پیغمبر کچھ نہیں بول رہے، اس کا مطلب پیغمبر راضی ہیں عمل جناب ابو طالب۔ سورہ دہر آیت نمبر 25۔
اس کا مطلب پیغمبر کی نظر میں جناب ابو طالب گناہگار بھی نہیں ہے. لفظ استعمال ہوا ہے آسمن ولا تطع آسمن او کفورا، نہ تو گناہگار کی بات ماننا نہ کسی کافر کی بات ماننا. دوسری آیت جو آپ کے سامنے پڑھی سورہ مزمل، آیت کا نشان ہے 9. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. یا بعض مقامات پہ ارشاد ہوا کفا باللہ وکیلا، کہ صرف خدا کو اپنا وکیل بناؤ. پیغمبر نکاح کے وقت جناب ابو طالب کو وکیل بنا کر یہ بتا رہے ہیں کہ یقیناً خدا تو اس دنیا میں آ کر یہ وکالتیں نہیں کر سکتا، تو کبھی جناب ابو طالب کو ولی بنانا پڑے گا خدا کی جگہ، کبھی ان کے بیٹے کو ولی بنانا پڑے گا خدا. یعنی وہ اختیار جو اس دنیا میں ہے وہ یا جناب ابو طالب کو پیغمبر نے دیا یا ان کے بیٹے علی ابن ابی طالب کو پیغمبر نے دیا. یہ ہے ولی اللہ کا منصب. اشعار جناب ابو طالب جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیے، وہ شعر کہ جن میں پیغمبر کی نبوت کا اظہار ہے، حمد ہیں جناب ابو طالب کی جانب سے. آپ یقین کریں آج دین اسلام کے آنے کے 1400 سال بعد ہم اور آپ خدا کی وہ معرفت بیان نہیں کر سکتے جو اس وقت جناب ابو طالب نے قالب قصیدے میں بیان کی. اس کے لیے کم سے کم معرفت ہونا تو ضروری ہے، کم سے کم علم ہونا تو ضروری ہے، کسی چیز کو پہچاننا تو ضروری ہے اس کی تعریف کرنے کے لیے. اور اس کے بعد آخری مرحلہ ہے کہ جب جناب ابو طالب آخری بعثت کے سالوں میں 3 سال تک شعب ابی طالب میں پیغمبر کو بچائے ہوئے. شعب کا مطلب ہے گھاٹی، پناہ گاہ، جہاں پر لا کر پیغمبر کو اور ان کے چاہنے والوں کو 3 سال جناب ابو طالب نے رکھا. اور یاد رکھیں اگر جناب ابو طالب زندہ رہتے تو شاید مکے سے مدینے ہجرت نہ کرنی پڑتی. جس سال پیغمبر کا انتقال ہوا ہے، جس سال جناب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے، اس سال کو پیغمبر اکرم نے عام الحزن قرار دیا، غم کا سال ہے. اور اس کے بعد مکے میں رہا نہیں جا سکا. مکے کے شرپسند عناصر نے رہنے نہیں دیا پھر پیغمبر کو، اور ناچار ہو کے ہجرت کرنی پڑی. جناب ابو طالب کے ہوتے ہوئے ایسی ہمت نہ تھی. اور اس کے علاوہ میں نے بیان کیا خادم حرم، اگر خانہ کعبہ کے خادم کی اہمیت ہے تو پہلا خادم جناب امیر المومنین کا باپ. اس لیے اگر پیغمبر اکرم تمام رسولوں کی رسالت کا نچوڑ ہے، رسالت اگر پیغمبر کی وجہ سے بچ رہی ہے تو جناب ابو طالب اب پیغمبر کے محسن نہیں ہیں بلکہ رسالت کے محسن ہیں. رسالت کے محسن کا مطلب یہ ہے کہ اب جناب ابو طالب صرف محمد پہ احسان نہیں کر رہے بلکہ جو جو رسول گزرا ہے سب پہ احسان ہے ابو طالب کا. جناب ابراہیم کے محسن ہیں، جناب اسماعیل کے محسن ہیں، جناب عیسیٰ و موسیٰ و حضرت نوح، جناب ابو البشر آدم سے لے کر جناب ابراہیم تک تمام 1,23,999 انبیاء کے محسن ہیں، صرف محمد کے محسن نہیں ہیں. اور دوسرا فراز موضوع کا جد الامامت، امامت وہ منصب کہ جس کے لیے رسولوں نے دعائیں کی، نبیوں نے دعائیں کی کہ خداوندہ ہم کو درجہ امامت پہ فائز کر دے، ہم کو درجہ امامت پہ پہنچا دے. پیغمبر کے بعد آنے والے 12 ائمہ کا سلسلہ جناب علی سے لے کر امام عصر امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، یہ پورا کا پورا سلسلہ اگر قائم ہے تو جناب ابو طالب کی نسل سے. آخری فراز جو آپ زیارتیں پڑھتے ہیں، کبھی کبھی زیارتوں کو ترجمہ پڑھا کیجئے. عربی میں پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ،
کبھی ترجمہ پڑھ لیجیا کیجئے جس سے پتہ چلے کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ زیارتوں میں ایک جملہ ہے السلام علیکہ کنت نوراً فی الاصلاب الشامخہ، السلام علیکہ کنت نوراً فی الارحام المطہرہ، یا امام آپ پہ سلام ہو، آپ پاک و پاکیزہ صلبوں میں رہتے ہوئے پہنچے ہیں۔ یا امام آپ پر سلام ہو کہ آپ پاک و پاکیزہ ارحام سے، رحموں سے منتقل ہوتے ہوئے دنیا میں آئے، یہاں تک کہ پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے کہ ہم سب کے سب پاک انواروں، پاک صلبوں سے اور پاک رحموں سے ہوتے ہوئے اس دنیا میں ظہور پذیر ہوئے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے کیسے ممکن ہے؟ اگر ایک گندا گلاس ہے، آپ اس کے اندر، اس دنیا کا سب سے اچھا پانی کون سا ہے؟ سب سے مقدس پانی کون سا ہے؟ آب زمزم، آب فرات، یہ دو ہی پانی ہیں جن کی بہت اہمیت میں نے سنی ہے۔ اگرچہ منرل واٹر کی طرح میٹھا نہیں ہے، لیکن روحانی منرلز بہت موجود ہیں، صحیح ہے۔ آب زمزم کو ایک نجس گلاس میں ڈال دیجئے تو کیا وہ شفایاب رہے گا؟ شفا بخش رہے گا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر نور امامت ان صلبوں سے ہوتا ہوا پہنچے کہ جن کی طہارت پہ یقین نہ ہو تو خود ان افراد کی طہارت مشکوک ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، بالکل عقلی دلیل دے رہا ہوں۔ اگر اماموں کی عصمت پہ یقین ہے، اگر پیغمبر کی عصمت پہ یقین ہے، اگر نبیوں کی عصمت پہ یقین ہے، تو یہ یقین رکھنا پڑے گا کہ ان کے اجداد بھی پاک تھے۔ اور حدیث آگے بڑھی اور یہاں پر پانچویں امام فرما رہے ہیں، جد سے روایت کر رہے ہیں، اور یہاں پر پیغمبر نے کہا کہ میں ہمیشہ اصل سے ہوں، وَكُنْتُ مِنَ الْأَصْلِ، میں ہمیشہ نکاح کے ذریعے میرا صلب آگے بڑھا، وَلَا صُفَاحًا، کبھی صفاح کے ذریعے غیر شرعی طریقے سے میری گزشتہ نسلوں میں کبھی کوئی آگے نہیں بڑھا۔ میری نسل جناب آدم سے لے کر مجھ تک پاک ہے۔ اور آخری دلیل سن لیجئے، فقہی مسئلہ ہے۔ اگر کسی شخص کی بیوی اسلام قبول کر لے اور اس کا شوہر اسلام قبول نہ کرے تو واجب ہے کہ خود بخود ان کے اندر جدائی ہو جائے گی، میاں بیوی میں۔ پوری تاریخ اسلام جناب فاطمہ بنت اسد کو پیغمبر کا محسن اور مسلمان کہہ رہی ہے۔ کمال دیکھیے، جب ہم سوال کرتے ہیں، جب ہم شبہ کرتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں باقی رستے کون سے ہیں جہاں سے پکڑے جا سکتے ہیں۔ چور ہمیشہ اس جگہ سے پکڑا جاتا ہے جسے بھول جاتا ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد پہ یقین ہے، ان پہ درود و سلام ہو رہا ہے۔ اگر حضور ان پہ یقین ہے تو یہ کیسی پاک دامن بیوی ہے کہ شوہر کے مسلمان نہ ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ رہتی رہی۔ یہ ان کی طرف سے دوسری دلیل، اور اس جیسی ہزاروں دلیلیں جو آج کے نوجوان کو ذہن میں یاد ہونی چاہیے، ازبر ہونی چاہیے، اس لیے کہ آج اسلام پر ہر طرف سے حملہ ہے۔ ابھی حالیہ بننے والی مضحکہ خیز فلم، آپ کو کیا لگتا ہے کسی کو اس فلم پہ یقین ہوگا؟ یہ دیکھے گا اگر کوئی مسلمان ہو یا نہ ہو، کوئی یقین نہیں کرے گا۔ صرف اور صرف اس کا انگیزہ یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ اگر آج بھی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم انسانیت کے قائل ہیں تو آج یاد رکھو کہ اب بھی ہم انسان نہیں بنے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آج بھی ہم اتحاد چاہتے ہیں تو یاد رکھو ہم اتحاد نہیں چاہتے۔ سب سے زیادہ مشکل اسی اسلام سے ہے
کیونکہ یہ اسلام ہے جو غلط چیزوں سے روک رہا ہے، یہ اسلام ہے جو آج بھی ہدایت کا پرچم سربلند کیے ہوا ہے، یہ اسلام ہے جو آج بھی طاغوت کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے۔ اس لیے جب تک یہ اسلام باقی ہے دشمن اسلام باقی ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، خوش نصیب ہو کہ محافظ اسلام باقی ہے، وارث اسلام باقی ہے، وارث دین باقی ہے، وارث قرآن باقی ہے۔ امام عصر فرزند زہرا امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف، وہ فرزند ابو طالب باقی ہے کہ جو اپنے جد کی طرح پھر ایک مرتبہ دین کی مدد کرے گا۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، مسلمانوں پہ رحم فرما۔ بار الہ اس خدا کے گھر میں، خدا کے گھر کے خادم جناب ابو طالب کا واسطہ دے رہے ہیں، ہمیں خدا کے گھر کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ خادم حجاج جناب ابو طالب کا واسطہ، ہمیں حجاج کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ ہمیں حج و زیارات نصیب فرما، ہمارے حج و زیارات کو قبول فرما، صف مسلمانان میں اتحاد و اتفاق قائم فرما۔ خداوندہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے دین اسلام سے معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمیں اپنے قلیل علم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ علماء کرام مراجع الزام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ خداوندہ شیعیان حسین کی حفاظت فرما، عزاداران حسین کی حفاظت فرما۔ بار الہ خطبہ، علماء، ذاکرین، نوخوانان، سینہ زنان، جو بھی جس طرح بھی فروغ عزائے حسین میں مصروف ہے اس کی خدمت کو قبول فرما۔ بار الہ عزادار حسین کی حفاظت فرما۔ خداوندہ ہمیں حق عزائے حسین ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام وقت کو ہم سے راضی فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوست ڈھونڈ لے، اسی لیے میں کچھ ایسے دوست رکھتا ہوں جو مجھ سے رجوع کرتے ہیں کہ صبح اپنے معشوق کو تالے میں بند کر دیتے ہیں اور موبائل بھی نہیں دیتے، مثلا صبح 8:30 بجے بند کر دیتے ہیں اور ظہر کے بعد تک خود ہی آ کر پھر دروازہ کھولتے ہیں، اعتماد نہیں رکھتے اپنے معشوق کے اوپر، اور وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ وصال عشق کا قبر